تو برادران اسلام، تیرے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی بارش ہوتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے زمین سے لے کر، اس حدیث پاک کو احیاء العلوم کے اندر یہ بات موجود ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جتنی بھی جگہ ہے درمیان کے اندر، ساری کی ساری اس کے اوپر رحمتیں جو ہیں وہ برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نماز پڑھتا ہے بندہ، وہ بھی فرشتہ نماز ادا کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کے ساتھ نماز ادا کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ نمازی جو بھی دعا مانگتا ہے، پھر وہ جو فرشتہ اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پھر جو فرشتہ ہے وہ آمین کہتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا بندہ نمازی جو بھی دعا مانگتا ہے، دعا نمازی مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں، پھر آمین فرشتے کہہ دیتے ہیں، یقیناً وہ دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں، وہ دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، بہت مشہور ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 مرتبہ بندہ نہائے تو اس کے جسم پہ یقیناً کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی، اس کا جسم اچھی طرح پاک صاف ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال 5 وقتہ نماز ادا کرنے والے کے لیے ہے۔ جب 5 وقتہ وہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ ایک روز آگے حدیث پاک، ایک روز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے لیے باہر نکلے، پت جھڑ کا موسم ہے، باہر نکلے، ایک ٹہنی کو میرے آقا علیہ السلام نے پکڑ کے اس کو اچھی طرح ہلایا، ہلانے کے بعد اس سے پتے جھڑنے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم ارشاد فرمائیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، جس طرح اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں، یہی مثال 5 وقتہ نماز ادا کرنے والے کے لیے ہے، جو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، اس طرح اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح اس ٹہنی سے پتے جھڑ چکے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے، پاک صاف فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، آئیے خود بھی 5 وقت کے پکے نمازی بنے، اپنی اولاد کو بھی تلقین کریں، اور خود بھی 5 وقت کے پکے نمازی بنے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آئیے سنیے، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے کتنا سخت حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، یہ کام مکمل کریں پھر گھر میں نماز ادا کر لیں گے، جہاں موقع ملے گا نماز پڑھ لیں گے۔ اس کے بارے میں سنیے میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ادھر جماعت کھڑی ہے، ادھر لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے ایک صاحب کو میں حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور ایک میرے ساتھ چلے اور ان گھروں کو آگ لگا دی جائے جو جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے ان بچوں کا، ان عورتوں کا، اگر گھروں میں معصوم بچے اور عورتیں نہ ہوتی میں گھروں کو آگ لگانے کا حکم عطا فرما دیتا۔ پر میں نے اس لیے آگ لگانے کا حکم نہیں دیا کہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے گھروں کو آگ لگانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ہمارے حق یہ بنتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کی کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو ایک بات اور بھی توجہ طلب ہے،
ہمارے لوگ نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز میں سکون نہیں ملا، نماز سے ہمیں جو ہے وہ جیسے سکون ملنا چاہیے ویسے نہیں ملا۔ تو آئیے بزرگان دین کا جو تجربہ شدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، پھر جو ہے تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کی جو ہے وہ تسبیح نکالے، پھر 34 مرتبہ الحمدللہ پڑھے۔ جب ان کی تسبیح کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، تسبیحات کو اچھی طرح پڑھے گا، اس کے بعد جب دعا کرے گا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دلی جو ہے وہ سکون بھی عطا فرما دے گا۔ ہمارے لوگ سلام پھرتا ہے چلے جاتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ آپ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کی طرف دعا بھی نہیں مانگتے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم خود بھی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ اجتماعی مانگیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لوگ نہ ہی تسبیحات کرتے ہیں، نہ ہی درود شریف پڑھتے ہیں، اور نہ ہی ذکر اذکار کیے بغیر لوٹ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بس فرمایا مسجد میں مومن کی طرح رہا کرے۔ مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے اس کا دل جو ہے وہ باہر جانے کو جلدی میں نہیں ہوتا، فرمایا مسجد میں زیادہ ٹھہرا کرے، تو اس کی اللہ تعالیٰ آپ کو برکات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی بات کرنے کا مقصد یہی ہے، خود بھی نمازی بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنے دوست احباب کو بھی نمازی بنائیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک اپنے ساتھ ایک اور دوست احباب میں سے نمازی تیار کریں۔ جہاں 10 نمازی آتے ہیں ایک ایک اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تو وہ 20 نمازی ہو جائیں گے۔ اگر 50 نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک اپنے ساتھ اور بھائی دوست کو تیار کریں، جہاں 50 نمازی آتے ہیں وہاں مسجد میں 100 نمازی ہو جائیں گے۔ کیا ہماری مسجد جو ہے چند دنوں میں رونق نہیں لگ جائے گی؟ مسجد ہماری بھاگ نہیں جائے گی؟ ہم خود بھی پکے نمازی بنے، آج سے یہ تہیہ کریں ہم نے پکا نمازی بننا ہے۔ جو ہماری ہر کام میں ہمارا دوست جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے اس کو کہیں بھائی میں نماز کے لیے جاتا ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن آخر وہ آپ کی بات مان جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ پکا نمازی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے سنایا ہے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے لیکن ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ آج بندے رکوع کرتے ہیں، آدھا رکوع کیا، آدھا سجدہ کیا، آدھا قیام کیا، چلے گئے، نہ دعا صحیح مانگی، نہ قیام نہ رکوع۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی نماز جو ہے گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ وہ نماز کہاں قبول ہے؟ نماز وہی قبول ہے جو اچھی طرح ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے مسائل کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔